دیکھو ایک عورت، نیک عورت جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک اوصاف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کے جو عیب ہے وہ اپنے شوہر کو نہیں بتاتی، سمجھ رہے؟ اور خاص طور پر سسرالی رشتہ داروں کے عیب، جو سسرالی رشتہ دار ہے، جیسے کہ میری ننند ایسی، ساس، دیورانی، جٹھانی نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کہا، سمجھ رہے؟ میرے بچوں کے ساتھ انہوں نے ایسا رویہ کیا، یہ کیا ہوتا ہے نا، تو ان کی خوشی اور غم کے موقع پر شوہر کو ابھارے کہ تم جاؤ اور ان کا ساتھ دو۔ بلکہ بیوی کیا کرے، اگر کوئی موقع آیا ہے تو رشتہ دار، دیورانی ہے، جٹھانی ہے، ننند ہے، چچی ساس ہے، تو ہم بلکہ اپنے شوہر کو کہیں کہ دیکھو فلاں پر آج وقت آیا ہے تو آپ ان کے یہاں پر جائیے، ہے نا، ضروری ہے، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم نہیں ساتھ دیں گے تو کون دے گا؟ اور اگر کوئی خوشی کا دن ہے تو ہم خوشی میں بھی ان کے شریک، اور شوہر کو کہیں کہ آپ جائیے، اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے، تکلیف دہ بات ہے تو ان کی طرف سے تو معاف کر دیں، اگر ہمارے ذریعے سے پہنچی تو ہم ان کو معاف کر کے لے آئیں۔ اس طرح سے ہم انہیں کہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، دل برا ہو جاتا ہے، تو بسا اوقات شوہر اپنی بہن سے ناراض ہے تو ہم نے کہا اچھا ہے ناراض ہے، مجھے بھی بہت ستائی ہے میری ننند نے، سمجھ رہے؟ ہم تو یوں کہیں، بلکہ ایسا نہ ہو، بلکہ ہم اپنے شوہر کو سمجھائیں کہ وہ آپ کی بہن ہے نا، اور اللہ نے بڑا بھائی بہنوں کے حقوق بہت بتلائے ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، بہت حقوق بتلائے ہیں۔ آپ ناخن کو جو ہے نا وہ انگلی سے تو نہیں جدا کر سکتے نا، ہم ناخن کو انگلی سے جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تو بس رشتے ایسے ہوتے ہیں، تو بھائی بہن کی محبتوں کو ہم نہیں جدا کر سکتے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، تو ہم سمجھایا کریں اپنے شوہر کو کہ اس طرح سے کرنا غلط ہے، ہم معاف کر دیں، ہم معاف کرنے والوں میں رہیں، سمجھ رہے؟ یعنی اس طرح سے ہم پہلی صف میں ملاپ کرنے والوں میں رہیں، ہمیشہ شامل رہیں، سمجھ رہے؟ معاف کرنے والوں میں۔ تو یہ کام کون کروا سکتی ہے؟ بیوی کروا سکتی ہے نا، اپنے شوہر سے کسی طرح سے سمجھا بجھا کر آپس کے اختلافات کو دور کروا سکتی ہے، دلوں کے میل کو، آپس کے کینے کو دور کرنے کا صابن جو ہے نا وہ اللہ نے بیوی کو دیا ہے، بیوی وہ صابن ہے۔ بیوی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عورت ہی کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر عورت اچھی ہے، عورت ملنے ملانے والی ہے تو وہ خاندان کو کیا کرے گی؟ جوڑ کر رکھے گی۔ تو کہا کہ آپ صابن کا کام کریں نا، سمجھ رہے؟ یعنی بیوی کو جو ہے وہ صابن کا کام کرنا چاہیے، یعنی اپنے شوہر کو سمجھانا چاہیے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے دل کے میل کچیل کو دور کریں، اس کو ترغیب دے بیوی، سمجھ رہے؟ تو جو میل کچیل رشتہ داری میں آئے ہیں خاندانی شوہر کے رشتوں میں، سمجھ رہے ہیں، ان کے اختلافات کو مٹانے پر اللہ رب العزت نے ہم سوچ بھی نہیں سکتے آخرت میں کتنا سارا انعام رکھا ہے، بے شمار اللہ نے انعامات رکھے ہیں، اور اللہ ضرور بھی ضرور ان انعامات سے ہمیں نوازیں گے۔ تو اس کام پر آپس میں محبت سے رہن سہن، اور خاص طور پر یہ سمجھ لے کہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت دنیا ہی میں انعامات اور رحمتوں کی بارش برستی ہے، آخرت میں تو جو ملنا ہے، لیکن رشتہ داروں سے محبت سے پیش آنے پر دنیا میں بھی اللہ انعامات کی بارش دیں گے۔ تو ہم سمجھانے والے بنے، اپنے شوہر سے بیوی کہے، ایک نیک بیوی اپنے شوہر سے اس طرح کہتی کہ میرے شوہر، میرے پیارے خاوند، سمجھ رہے؟ اگر آپ ہی اپنے بھائی بہنوں سے ملاپ نہیں رکھیں گے تو ہمارے کیا گمان ہے کہ ہمارے بچے کس طرح ایک دوسرے سے ملیں گے؟ ہاں، اگر آپ اپنے بھائی بہنوں سے کٹے رہو گے تو یہ جو ہمارے بچے یہ آپس میں ملے رہیں گے؟ یہ بھی تو کٹے رہیں گے نا۔ بلکہ یوں سمجھائے کہ اگر بڑے بھائی ہیں آپ، تو آپ کو عورتوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ تو بڑے ہیں، بڑوں کا بڑکپن ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو معاف کر دے، یعنی آپ تو والد کے مقام پر ہے نا۔ ایک باپ بچے سے کتنی بھی غلطی ہو کیا کرتا، بالآخر معاف کرتا ہے نا۔ ہاں، تو آج جو ہے آپ کے والد نہیں ہیں، اور آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ کے والد کی جگہ آپ ہیں، تو آپ معاف کر دیجئے نا انہیں۔ اور اگر آپ ان سے اس طرح سے دوری رکھیں گے، آپ ان سے اس طرح سے غصہ رہیں گے، تو ان کو بھی تو کتنی تکلیف پہنچے گی کہ ہمارا بڑا بھائی ہمیں پوچھتا نہیں ہے، ہمیں دیکھتا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور اگر ہمارا شوہر جو ہے چھوٹے ہیں بھائی بہنوں میں، تو ہم کیا کہیں، بیوی کیسے سمجھائیں
بیوی کہے کہ کوئی بات نہیں ہے, آپ معاف کر دیجئے, چھوٹے تو بڑوں کو سن ہی لیا کرتے ہیں نا, چھوٹے تو بڑوں کی بات کو سن لیتے ہیں, تو ہم تو چھوٹے ہیں, اگر انہوں نے 2 بات بول بھی دی تو کوئی بات نہیں, ہم معاف کر دیں. سمجھ رہے, اگر آج ہم نے ان کی کڑوی کسیلی سن لی, برداشت کر لی, تو کل ہمارے بچے بھی تو ہماری بات سن کے برداشت کریں گے نا. اگر آج ہم میں ہی برداشت کی قوت نہیں کہ ہمارے بھائی نے ایسا کیسے کہہ دیا, بھائی جان نے ایسا کیسے کر دیا, اور بڑے بھیا نے یوں کیسے کہہ دیا, اور ہم بھڑک گئے اور ہم نے رشتہ توڑ دیا, تو وہی صفت تو بچوں میں بھی آئے گی نا. کل کو بچے بھی ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ہمارے والد نے ایسے کیسے کر دیا. تو ہم اس طرح سے اپنی شوہر کو بیوی جو ہے وہ سمجھائے. سمجھ رہے, مخلوق کے تکلیف دینے پر, صبر کرنے پر اللہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے. یہ بات ہم ایک بیوی اپنے شوہر کو ہر طرح سے سمجھائے, اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھو بیوی ہی ہوتی ہے, عورت ہی ہوتی ہے جو رشتوں کو جوڑتی ہے اور توڑتی ہے. وہ مشہور واقعہ کتنا زیادہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا, ہے نا, کہ جب ان کے گھر پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے. ہاں, اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام تو دور رہتے تھے, مدین وغیرہ دوسرے علاقے میں, مجھے نام برابر یاد نہیں رہا, تو وہ وہاں رہتے تھے. تو جب وہ اپنے بیٹے سے ملنے آئے تو بیٹے نے تو نکاح کر لیا تھا. بیٹے سے ملنے آئے تو چونکہ اس وقت کیسے پکی زمینیں ہوتی, پکی سڑکیں ہوتی ہے, لیکن اس وقت لوگ اونٹ گھوڑے پہ آتے تھے یا پیدل آتے تھے, تو جب ہوا سے دھول اڑتی تھی نا ریگستانی علاقے میں تو پوری منہ پر لگتی تھی. اور عرب تو کتنا پتھریلا اور ریگستانی علاقہ ہے نا, تو مکہ تو وہ پورے ایک دم دھول میں سنے ہوئے بوڑھے سے. تو دروازے پر آئے تو ان کی بیوی کڑک آواز میں, کون ہے, نہیں ہے گھر پہ, کیا کام ہے, بعد میں آنا, ایسے کچھ سم تھنگ انداز میں کچھ باتیں کی. تو تم کون ہو, میں ان کی بیوی ہوں, پہلے ہی میں پریشان ہوں اور پریشان نہ کرو مجھے. سمجھ رہے, اور ان سے پوچھتی بھی ہے, ان سے وہ پوچھتے بھی ابراہیم علیہ السلام کی کیسی چلی, کیسی گزر رہی ہے, تو کیا کہے گزر رہی ہے, کچھ ہے جو گزرے گی, بہت حالات خراب ہے, غریب ہے, کھانے پینے کو نہیں ہے, نہیں شکوہ شکایت کرنے والی, اور کڑک مزاج, تند مزاج. سمجھ رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا خالی اتنا کہ ٹھیک ہے, جب تمہارے شوہر آئے تو کہنا کہ میں آیا تھا اور میں نے کہا ہے کہ چوکھٹ بدل لو. اب جب وہ آئے, وہ بھی تو نبی تھے, نبی کی جو گہری بات ہے ان کو سمجھ گئے, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا کہ یہ ایسی عورت سے نسل نہیں چل سکتی. ایسی عورت جو تند مزاج ہو, ناشکری ہو, شکوہ شکایت کرتی ہو کہ کیا ہی ہے, کیسی ہوں, سمجھ رہے ہیں نا, تو پھر ایسی عورت کے پاس کبھی بھی نسلوں میں جو ہے نا صبر شکر نہیں آ سکتا. تو انہوں نے طلاق فوراً دے دی, اور پھر دوسری بیوی سے نکاح کیا, دوسری عورت سے نکاح کیا. پھر کچھ سال بعد یا مہینے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ عورت نے فوراً استقبال کے اندر آئی ہے نا, بوڑھے ہیں, پہلے لوگوں کے اندر تو مہمان نوازی بھی بہت تھی نا, ان کو پانی وانی دیا, کھانا دیا, کہا بیٹی کیا چل رہا ہے, کیسا ہے, گھر کا حال کیا ہے, کہا اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جس حال میں رکھا بڑی اچھی سے ہوں, بڑی خوش ہوں, میرے مولا کا شکر ہے. تو کہا کہ اچھا جب تمہارے شوہر آئے تو کہنا ہے کہ چوکھٹ کو برقرار رکھو. سمجھ رہے ہیں نا. تو پتہ چلا کہ شکوے شکایت کرنے والی عورت یہ اسلام میں بھی پسندیدہ نہیں مانی گئی. سمجھ رہے, وہ عورت جو لوگوں کو جوڑ کر رکھتی ہے, جو نبھا کر رکھتی. کیوں کہا کہ مرد باہر کمائے اور عورت گھر کو سنبھالے. تو عورت کا گھر کو سنبھالنے سے مراد گھر کی جو گھر کے اندر جو کہتے ہیں میل ملاپ کر کے رکھنا, رشتوں کو جوڑ کے رکھنا, رشتوں کو سمیٹ کر رکھنا, سمجھ رہے ہیں, اچھی باتوں کی ترغیب کرنا اور اخلاقی ترغیب کرنا, یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ عورت کی, اگر عورت کے اندر یہ نہیں ہے تو پھر نسلوں میں کیسے دین آئے گا, پھر نسلوں کے اندر کیسے دین سرایت کرے گا. آج دیکھیں نا, آج کتنی کمی ہے, آج دھیرے 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 لوگوں کے اندر سے دین اتنا کم ہوتا جا رہا ہے, اتنا کم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہی کیا سکھائیں گے, خود کے اندر نہیں ہے. تو سمجھ رہے, تو صبر شکر, معاف کرنا, نبھانا, درگزر کرنا, غصے میں نہیں آ جانا چھوٹی چھوٹی بات پہ. اگر خاندان میں کوئی معاملات ہو گئے ہیں, برا لگا بھی ہے تو ہم نے معاف کیا, شوہر کو سمجھایا, اور اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے, کوئی بات ہو گئی ہے تو شوہر کے کان تک بات نہ جانے دے, تاکہ ان کے دل میں ان کے بھائیوں کی برائی نہ آئے, ان کی امی کی برائی نہ آئے. اب ہم شوہر گھر میں تھے نہیں, ہماری ساس نے ہمیں کچھ کہہ دیا, ہم نے شوہر سے کہہ دیا کہ آپ کی امی تو مجھے ایسا بول رہی تھی. سمجھ رہے, تو ہم معاف کرنے والے بنے نا. ہماری اماں بھی تو ہمیں کچھ نہ کچھ کہتی کہ ہم اپنے شوہر کو آ کے بتاتے
مائکے میں جب بیوی جاتی ہے تو ماں نے کچھ کہہ دیا, بھائی نے کچھ کہہ دیا, بہن نے کچھ کہہ دیا, تو ہم تو ساری باتوں کو شوہر کے سامنے ڈھانپ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمارے بھائی بہنوں کی, ہماری اماں کی ویلیو کم نہیں ہونی چاہیے, والد کی ویلیو کم نہیں ہونی چاہیے ہمارے شوہر کے سامنے. تو اپنی بھائی بہنوں کی, اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو تو ہم نے اپنے شوہر کے سامنے بتلایا کہ ہماری اماں نے یوں ہمیں طنز کہا اور ہماری بہن نے ہم کو یوں کہا اور ہمارے بھائی نے تو ہم کو اس طرح سے کہا. ہم کبھی کچھ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. لیکن ان کی اماں نے, ان کے بھائی نے, ان کی بہن نے کیا تو ہم نے فوراً کہہ دیا. اگر ہم اپنا سمجھیں گے تو معاف کریں گے, نظر انداز کریں گے کہ کیوں میرے شوہر کے دل کو گندا کروں اور رشتوں کو خراب کروں. تو یہ ایک نیک بیوی کے اوصاف میں یہ بہت بڑی کوالٹی ہے, بہت بڑی صفت ہے, یہ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو ہم اپنے اندر لائیں, اور اگر ہے تو الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھلائیں, معاف کرنا, نبھانا, درگزر کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بعض عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ اپنی بچیوں سے کہتی ہے چاچی نے کیا بولی تھی, کیا کہہ رہی تھی تمہاری چاچی, کیا کہہ رہی تھی دادی اور پھوپھی, اچھا ایسا بولی تمہاری پھوپھی نے, اچھا وہ ایسا کہتی ہے ہم لوگوں کو, اچھا یوں کہتی ہے تمہاری دادی. تو بعض عورتیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے سامنے پھوپھی ہے, دادی ہے, چچی ہے, ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیتی ہیں. اچھا ایسا بولا تھا, تو کیا ہوتا ہے پھر بچے پھر پوچھ لیا بچوں سے, تو اگلی بار بچے نہیں بھی تو آ کر بتائیں گے اماں پھوپھی تو یوں گھور کے دیکھ رہی تھی اور ممانی نے تو ایسا کہا تھا اپنے گھر میں. اور اگر کوئی مستی مذاق میں بھی کوئی بات ہوتی ہے, جیسے کوئی چھیڑ دیتا ہے مذاق میں کہ تمہاری امی تو آتی نہیں ہے ہمارے گھر پر, اور اتنی سے جا کے شکایت, امی آپ کو ایسا بول رہے تھے وہ لوگ, سمجھ رہے. تو وہ ماں کے اندر ہے نا وہ ساری چیزیں, تو بچوں کے اندر بھی وہ چیزیں آ رہی. ایک بار اگر بچے نے آ کے ہمارے پاس شکایت کیا, امی چچی یوں کہتی, پھوپھی یوں کہتی, ممانی یوں کہتی ہے, خالہ یوں کہتی ہے, ہم نے بچوں کو فوراً ٹوک دینا کہ آپ نے خبردار آئندہ کوئی بات کہی تو ان کے بارے میں, سمجھ رہے. یہ ہوتی ہے نیک بیوی, اور یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. اس سے ماحول صحیح ہوگا, بچوں کا بیہیویئر اچھا ہوگا. ہم بچوں کے سامنے بات نہ کریں گے, دیکھیں آپ کی امی کیسے کہہ رہی تھی, اب بچے سن رہے میری دادی اچھا ایسا بول رہے تھے میری امی کو, اچھا میرے دادا یوں کہہ رہے تھے میری امی کو, اور میرے بڑے ابا یوں کہا میرے بڑے ابا نے میری امی کو. تو ہمیں ہمارے دل میں کیا ہے, نفرت کا بیج آیا. تو اسی طرح ہم اپنے بچوں میں نفرت کے بیج کو نہ بوئیں انشاءاللہ. اس چیز کا بہت بہت بلکہ بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.